بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاد و آباد رکھے۔ محترم ناظرین، درود مبارکہ کی فضیلت، اہمیت اور اس کے اجر کے بارے میں آج ہم آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے جب کائنات کو پیدا فرمایا تو 7 دنوں کے اندر کائنات کو وجود بخشا گیا۔ قرآن مجید کی آیات مبارکہ کے اندر اس چیز کی دلیل ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو 7 دنوں کے اندر پیدا فرمایا۔ زمین و آسمان کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ محققین، مفسرین، محدثین کے نزدیک دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات ہیں۔ ان 18,000 مخلوقات کا ایک ہی کام ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کریں۔ نیز ان مخلوقات میں جو اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات پیدا فرمائی وہ انسان ہے۔ حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرما کر قرآن مجید کی 30ویں پارے کی سورہ 3 کے اندر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی تحقیق بلا شک انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں، بہترین زاویے میں پیدا فرمایا۔ ناظرین گرامی، 18,000 مخلوقات جو کم و بیش ہے، اس میں سے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمانے کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ اس کو خیر اور شر کا مادہ بخشا جائے اور اس کے بعد وہ اپنے اختیار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کر کے کامیابی کے جھنڈے گاڑے یا نافرمانی اختیار کر کے شیطان کے بندوں میں سے ہو جائے، شیطان کے دوستوں میں ہو جائے اور رحمان سے اپنا تعلق توڑ دے۔ کتب حدیث میں ملتا ہے کہ جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے نکالا، اس حال میں کہ وہ اس سے پہلے تمام جو فرشتے ہیں جنت کے ان کا سردار تھا، عابد تھا، بہت زیادہ عبادت گزار تھا، تو جنت سے نافرمانی کی بنا پر نکالنے کے بعد شیطان نے اللہ سے ایک کلام کیا، ایک مکالمہ کیا۔ اس مکالمے میں شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، میں تیرے بندوں کو راہ ہدایت کے بجائے راہ فرار اختیار کروں گا۔ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جو نیک بندے ہیں وہ تیرے راستے پہ نہیں آئیں گے، میرے جو نیک بندے ہیں تیرے راستے پر آنے کے بعد مجھ سے معافی مانگیں گے، میرے جو نیک بندے ہیں وہ مجھ سے معافی مانگنے کے بعد دوبارہ میرے قریب ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، اس تمام مخلوقات کا کامیابی اور ناکامی کا ایک زاویہ طے فرمایا۔ اس تمام مخلوقات، اس کائنات کی وجود کلی سے پہلے ایک ایسی ذات بھی ہے جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ یہ ذات نبی آخر الزماں احمد کونین صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی ذات مبارکہ ہے۔ ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ اولین اور آخرین کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء سے ہر اعتبار سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر میں آنا اس بات کی دلیل ہے جیسے کسی محفل، کسی پروگرام میں جب بندہ سب سے ملتا ہے تو اپنے محبوب سے، اپنے بندے سے جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس سے سب سے آخر میں سلام کرتا ہے، باقیوں کو پہلے رخصت کرتا اور اپنے بندے کو، اپنے دوست کو جس سے اس کا وہ حبیب ہوتا ہے اس سے وہ سب سے آخر میں ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام بندے اللہ کے محبوب بندے ہیں، تمام انبیاء کرام جو کہ معصوم ہیں اللہ کے محبوب بندے ہیں، محبوب پیغمبر ہیں، لیکن ان سب میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم مٹی اور خمیر یعنی پانی کے درمیان تھے تو اس وقت بھی میں نبی تھا۔ جب عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر
نام کے ساتھ دیکھا گیا تو محمد کا نام آیا، محمد کا نام موجود پایا گیا۔ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ رحمت ہے، شفقت ہے، اس دنیا کے لیے بھی، اگلی دنیا کے لیے بھی، انسانی دنیا کے لیے بھی، حیوانی، نباتاتی، جماداتی، ہر قسم کی دنیا کے لیے رحمت ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین، تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ناظرین گرامی، آج آپ کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود مبارکہ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا وظیفہ بتایا جائے گا جس سے آپ اپنے ہر قسم کی حاجات کو پوری کر سکتے ہیں، رزق، دولت اور اپنی زندگی میں مختلف نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اپنی حفاظت کروا سکتے ہیں۔ درود مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ فوائد مکیہ کے اندر لکھا گیا کہ اس اسم اعظم یا اس کلمہ مبارکہ کی مدد سے آپ اپنی حاجات کو پورا کر سکتے ہیں، اپنی حاجات، احتیاجات کو اس اسم اعظم، اس اسماء مبارکہ اور اس حدیث مبارکہ اور اس درود مبارکہ کی برکت سے آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، عمل اور وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ ہم نے ماہ ربیع الاول کی نسبت اور بابرکت مہینے میں اس درود مبارکہ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا ہے۔ اگر ہمیں درود ابراہیمی یا کوئی اور لمبے چوڑے الفاظ والی درود مبارکہ پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، یا ہمارے بہت سی ایسی مائیں بہنیں، بھائی بہن جن کو یاد نہیں ہو رہی، تو وہ اس مختصر سی درود، مختصر سے کلمہ کو یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی یاد کر لیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس اسم اعظم کو پڑھیں، اس اسماء مبارکہ کو، درود مبارکہ کو پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنے کے اس کے درجہ ذیل 10 فائدے ہیں۔ روزانہ 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے درجہ ذیل 10 بڑے اہم فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہماری ہر قسم کی جانی نقصان پہنچانے والی چیزوں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے اس سے ہماری عمر میں برکت ہو جائے گی۔ تیسرا فائدہ یہ ہے ہمیں ذہنی سکون نصیب ہوگا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے ہم گھر سے جس نیت سے، جس کام کی نیت سے نکلیں گے وہ کام پورا ہو جائے گا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے اس سے ہماری روزی میں برکت۔ چھٹا فائدہ یہ ہے اس سے ہمارے جان مال میں برکت۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہم جس ارادے کے ساتھ پڑھیں وہ ارادہ اس کو 1000 مرتبہ پڑھنے سے پہلے پورا ہو جائے گا۔ نوواں فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم یعنی سنت پر عمل ہوگا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور 10واں فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ کے رسول کریم حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم سے ہمارا رب، اس رب کا حبیب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ اس لیے اس کا زیادہ سے زیادہ وظیفہ کریں، ورد کریں، تاکہ ہماری احتیاجات، ہماری مشکلات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہماری پوری ہوتے جائیں، اور روزانہ ہمارا درود اسلام نبی کو پیش کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔